میں کچھ دنوں سے اپنے شوہر کو پریشان دیکھ رہی تھی، پر مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پریشان کیوں ہیں۔ میں پوچھتی تو وہ ٹال دیتے۔ مجھے میرا دیور بھی اب کچھ پریشان لگنے لگا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا، پر وہ کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوا بھابھی۔ تو میں نے اس سے کہا، پھر تمہارے بھائی کو کوئی پریشانی ہے شاید؟ وہ مجھے پریشان لگ رہے ہیں پر بتا کچھ نہیں رہے، کچھ چھپا رہے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو وہ میری بات پر خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی خاموشی پر اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو وہ کچھ گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگا شاید وہ دونوں ہی، میرا دیور اور شوہر، ایک بات پر پریشان تھے، بس مجھے بتا نہیں رہے تھے۔ اب میں پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں میری چلتی تھی، جیسا میں کروں وہی ہوتا تھا۔ میری ساس اور نند کوئی تھا نہیں، صرف ایک دیور تھا جو کنوارا تھا اور کچھ دن پہلے جس کا ایک جگہ رشتہ میں نے طے کر دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ ان لوگوں کو میں نے فون کیا تھا کچھ بات کرنے کے لیے، پر وہ لوگ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ اب تو ان کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ اس وقت دیور کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے ٹھان لیا کہ اب تو اپنے شوہر سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی وہ کام سے تھکے آ رہے آئے، میں نے ان کو چائے بنا کر دی اور ساتھ بیٹھ کر ان کی چائے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے چائے ختم کی تو میں نے اپنی بات شروع کرنے کا آغاز کیا۔ میں نے اس بار سیدھا ان سے مدعے کی بات پوچھی کہ مجھے یہ بتائیں اصل بات کیا ہے، میں کب سے آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں اور دیور کو بھی، آپ دونوں ہی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ وہ بات کیا ہے۔ میں نے اس بار اٹل لہجے میں کہا، مگر وہ ٹال مٹول سے کام کہنے لگے تو میں نے صاف صاف کہہ دیا، جو بات ہے مجھے وہی بتائی جائے۔ اس بار مجھے بات جاننی بھی ہے، جو بھی ہے۔ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہی تھی اس بات سے اپنے شوہر کو پریشان ہوتا، اور پھر دیور کو بھی۔ آخر تو مجھے اب تجسس ہونا ہی تھا۔ بات جاننے کے جستجو میں کافی بحث و ضد کرتی میں نے اپنے شوہر سے، اور پھر جو بات انہوں نے بتائی اس نے میرے پیروں سے زمین نکال دی۔ میں سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا کہ وہ واقعی سچ ہے یا مذاق کر رہے ہیں، پر مجھے یقین کرنا پڑا اس بات پر، کیونکہ میں نے حقیقتاً اس بات پر اپنے شوہر اور دیور کو پریشان دیکھا تھا۔ میں بے بسی سے خاموش ہو گئی کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہر بار یہی نتیجہ نکلتا تھا، پر کیوں؟ مجھے اس بات نے اس بار سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا، اور میں اس وقت واقعی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے شہد کا مارا اور کہا کہاں گم ہو گئی، میری بات سن کر اب کیا کرنا ہے، اس کا کیا حل نکالیں، اس کی بات پر میں ہوش میں آئی اور پریشانی سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے ان سے کہا، مجھے دیور کی پریشانی ہو رہی ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی اس بات کی وجہ سے۔ اس بیچارے کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ میرا صرف ایک ہی دیور تھا، میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، میری ساس کو فوت ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، میری کوئی نند نہیں تھی، اس وجہ سے اس گھر کی ساری ذمہ داری بھی اور دیور کی بھی دیکھ بھال میرے ذمہ تھی، اور میں اپنے پورے حق اور سچائی کے ساتھ خوش اسلوبی سے ذمہ داری کو پورا کر رہی تھی۔ میرے دیور کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، پر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ دیور کا جہاں رشتہ کرتے اگلے دن انکار ہو جاتا، کیونکہ ایک تو میرے دیور کو کم سنائی دیتا تھا، اس کو کانوں میں کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے۔ اب جہاں میں نے اس بار رشتہ طے کیا تھا وہاں سے بھی اگلے دن ہی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ دیور کو کانوں کا مسئلہ ہے، کم سنائی دیتا ہے، کیونکہ میں نے ذرا اس بات کو چھپا کر رکھا تھا اس بار، کیونکہ جہاں بھی رشتہ کرنے جاتے اگر یہ بات بتاتے تو فوراً انکار ہو جاتا۔ یہ بات میرے شوہر نے مجھ سے چھپائی تھی جبکہ دیور کو بتا دی تھی۔ اسی بات کی پریشانی سے مجھے جانے کے لیے وہ لوگ مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ اس بار کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے یہ مسئلہ بھی بیچ میں نہ آئے اور میرے دیور کی شادی بھی ہو جائے۔ میں اپنے شوہر کو تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی، سوچا کہ دیور سے اس بارے میں کچھ بات کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا اس مسئلے کا۔ دوسرے دن میری پڑوسن نے مجھ سے پوچھا کہ دیور کی شادی کب کروا رہی ہو، تو رشتہ بھی ہو گیا اس کا تو۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ میری اداسی دیکھ کر اس نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرے دیور کا وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ تمہیں اسے پتا تو ہے کہ میرے دیور کو کم سنائی دیتا ہے، بس اسی وجہ سے لوگ انکار کر کر چلے جاتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، تو لوگوں کو نہ بتایا کرو نا، کل کو خود ہی لڑکی شادی کے بعد سیٹ ہو جائے گی تمہارے دیور کے ساتھ، اس کو کون سی اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اس بار تو میں نے یہ بات بھی چھپائی تھی، پر پتہ نہیں کیسے ان کو پھر بھی معلوم ہو گئی۔
لیکن میں نے اپنی پڑوسن کو نہیں بتایا اور اس سے چند باتوں کے بعد بات ختم کرنا چاہی جب اس نے کہا تم ایک کام کرو۔ میں نے تجسس سے پوچھا کون سا؟ تو کہتی ہے ایک پیر بابا کا پتہ دیتی ہوں تمہیں، اسے دم کروا دو، اس سے دم کروا دو اپنے دیور پر، اس سے اثر ہوگا اور تمہارے دیور کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے یہ سنتے ہی فوراً اس سے اس پیر بابا کا پتہ لیا اور دیور سے اس بارے میں بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، پر میں نے بہت ضد کی اور اس کو تھوڑا جذباتی بھی کیا۔ میں تو تمہارا بھلا چاہتی ہوں، تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں اپنی تمہیں اپنے بھابھی کی بات ماننی پڑے گی۔ ایسے دو چار باتیں مزید کر کر اس کو اپنی بات کے گھیرے میں لے لیا، اور اگلے ہی دن ان معاملوں سے میں نے تنگ آ کر اس کو دم کروانے کے لیے لے گئی۔ پیر بابا کو سارا مسئلہ بتایا اور وجہ بھی، جس کو سن کر انہوں نے کچھ باتیں کہیں جن پر اس وقت ہم نے عمل کیا۔ پھر پیر بابا دم کر کر کہنے لگے اگلی جمعرات اس کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اس بات نے میری آنکھوں میں روشنی بھر دی کہ اتنی اچانک جلدی کام کیسے ہو جائے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے تو حیرت کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے بے یقینی کا اظہار بھی کر دیا، جس پر پیر بابا کچھ ناراض سے ہو گئے۔ جس پر میں کھسیانی ہو گئی، پر میں یہ بات کب سے محسوس کر رہی تھی کہ پیر بابا میرے دیور کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے دیور سے اس کا فون نمبر مانگا، جبکہ رابطے کے لیے میں اپنا فون نمبر دینا چاہ رہی تھی کہ میں ان سے رابطے میں رہوں، کیونکہ میرے دیور کو اس سب میں کہاں دلچسپی تھی جب اس سے رابطے میں رہتا اور اس کے بتائے کاموں پر عمل کرتا۔ پر میری حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب پیر بابا نے کہا کہ تمہارا نمبر نہیں، اپنے دیور کا نمبر میرے نیور کا نمبر چاہیے۔ میں نے سہولت سے پیر بابا کے ناراض ہونے کے ڈر سے بات کو سنبھال کر پھر سے اپنا نمبر دینا چاہا تاکہ دیور بھی ناراض نہ ہو، پر پیر بابا نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کام کروانا ہے تو جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا، جس کا یہ مسئلہ ہے نمبر بھی اسی کا چاہیے تاکہ رابطہ بھی اسی سے ہو، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تم لوگوں کو علم نہیں۔ پیر بابا کی بات پر میں نے اپنے دیور کو التجائی نظروں سے دیکھا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری بات مان کر اپنا فون نمبر پیر بابا کو دے دیا۔ اس کے بعد جو خوشی اور رونق میں نے پیر بابا کے چہرے پر دیکھی تو مجھے اس خوشی کی اصل وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ اس میں تو عام بات ہے، روز ہزاروں لوگ ان سے کام کروانے ہوتے ہوں گے اور ہزاروں سے وہ اسی طرح بات کرتے ہوں گے، فون نمبر لیتے ہوں گے، پر یہاں جو ان کی میرے دیور سے فون نمبر لیتے وقت مسرت و خوشی تھی، وہ مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ میں دیور کو لے کر وہاں سے گھر آ گئی اور یہاں وہاں اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگی، کیونکہ جمعرات تک کہا تھا پیر بابا نے، تو میں بھی جلدی کرنے لگی اور اپنے دیور کے لیے دوسرے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ ابھی ایک دو دن ہی اس بات کے گزرے تھے جب میں نے اپنے دیور کے اندر کچھ بدلاؤ سے محسوس کیا۔ وہ زیادہ وقت موبائل میں گم رہتا یا گھر سے باہر رہتا اور اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، اتنی جلدی ایسا بدلاؤ دیور کے اندر کہاں سے اور کیسے آ گیا۔ یہاں میں اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی، جب اس سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ ٹال مٹول کر دیتا بات کو۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی، ان کو اپنے دیور کے اس بدلاؤ کو بتایا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ ایک تو میرے شوہر کو دفتر کے کام سے فرصت کم ملتی تھی، اس لیے وہ گھر پر کم دھیان دیتے، ہر چیز مجھے ہی سنبھالنی ہوتی تھی۔ ابھی تک ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ مجھے اولاد کا بہت شوق تھا۔ روز دعائیں کرتی تھی اس کے لیے کہ مجھے امید تھی کہ میرے ہاں بھی اولاد ہوگی، پر کبھی کبھی یہ سوچ کر میں اداس اور دکھی ہو جاتی کہ جب اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ پر میرے شوہر بہت اچھے تھے، مجھے اس بات پر ہمیشہ تسلی دیتے کہ جب اللہ نے چاہا تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہو جائے گی، اس کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس میں اسی امید پر بیٹھی تھی کہ مجھے یہ رحمت بھی ضرور ملے گی، جلد یا دیر، وقت کا کوئی تعین نہیں تھا کہ کب۔ پر اس وقت میں نے شوہر کو کہا کہ آپ نظر رکھیں دیور پر کہ وہ باہر کہاں زیادہ وقت گزار رہا ہے اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے اس میں یہ تبدیلی کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، کبھی پہلے اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، شاید اس لیے، اور وہ مجھے عزیز بھی اپنی بھائیوں کی طرح تھا۔ میں اس کو سمجھتی تھی تو اس کا اچھا برا سوچنا میرا فرض تھا اور ساتھ ہی میری ذمہ داری بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ وہ اپنی اس ہلکی سی کم سنائی دینے والی بیماری سے پہلے ہی بہت کچھ برا سہ چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں، تانے، ان کی بری نظریں اور ہر طرف سے دھتکار نے اس کو احساس کمتری کا شکار بنا دیا تھا۔ اس بات کا مجھ کو بہت دکھ رہتا اور میرے شوہر کو بھی۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے تسلی کروائی کہ وہ پتہ کروائیں گے، نظر رکھیں گے کچھ دن اس پر کہ وہ آج کل کر کیا رہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اب انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ میں مطمئن ہو گئی اور بے فکر ہو گئی۔
پھر اگلے دن ایک جگہ دیور کے رشتے کی بات مجھے بڑھتی نظر آئی تو میں خوش ہو گئی کہ اس پیر بابا کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا دیور کا رشتہ پکا ہو جائے تو چٹ منگنی پٹ دیا کروں گی اور اس کہاوت پر عمل کروں گی جو کہتے ہیں ہتھیلی پر سرسوں جمانا ہے، اور پھر اس پیر بابا کے آستانے پر مٹھائی بھی لے کر جاؤں گی اور ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ میں نے اس رشتے کے بارے میں اپنے دیور سے بات کرنے کا سوچا اور اگلے دن ہی اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اس بار تیاری پکڑو اپنی، اس بار پکا رشتہ طے ہو جائے گا اور فوراً ہی میں اس کی شادی کروں گی۔ پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیور نے انکار کر دیا اور کہا آپ کو کہیں پر بھی رشتہ طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس سے پوچھا کیوں، تو اس نے کہا جمعرات کا انتظار کریں، آپ دیکھیں اس پیر بابا کی بات میں سچائی ہے یا نہیں۔ کیسے ہوگا یہ اس بات پر ہے، میں نے کہا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، کوشش تو ہم کو کرنی ہوگی۔ ایسا تو بالکل نہیں کہ بس بنا کچھ کیے گھر بیٹھے جمعرات تمہارا رشتہ پکا ہو جائے گا، کوشش تو ہمیں ہی کرنی ہوگی۔ میری بات سن کر پھر جو اس نے سمجھایا، اس نے میرے کان کھول دیے کہ پھر تو اس کا کوئی فرق نہ ہوا بھابھی کہ وہی محنت ہم کریں، جبکہ ہم نے تو اس پیر بابا کی بات پر یقین کر کر بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ دم تعویذ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ کام خود بخود ہو جائے۔ کوشش تو ہمیں دعا کے بعد کرنی چاہیے نا، کیونکہ اس میں دیر ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ پیر بابا وغیرہ کی بات کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چکر چھوڑ دیں۔ اس کے سمجھانے کے باوجود مجھے جمعرات کا پھر بھی شدت سے انتظار تھا، تجسس تھا کہ دیکھتے ہیں تب کیا ہوتا ہے۔ اور جب اگلی جمعرات آئی تو دیور خود ہی ایک لڑکی گھر لے آیا۔ میں نے اپنے دیور سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب سن کر میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا میں نے شادی کر لی ہے بھابھی، یہ میری بیوی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اس کی بات پر۔ حیران پریشان میں نے گھونگھٹ اٹھایا اس لڑکی کا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، وہ بالکل اس پیر بابا جیسی تھی جس سے میں نے اپنے دیور پر دم کروایا تھا۔ میں نے اس بات کا فوراً دونوں سے اظہار کر دیا تو دیور کی بات نے میری 14 طبق روشن کر دیا کہ یہ وہی بابا ہیں، اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ بابا ہے تو لڑکی کیوں ہے؟ کیا اس نے کوئی ڈرامہ کیا تھا؟ وہ کیوں بابا بنی تھی؟ وہ کون تھی؟ اور میں حیران ہو گئی اس لڑکی کا حلیہ ایسا دیکھ کر، دلہن کے روپ میں تھی وہ، اور میں حیرت زدہ۔ اتنے سارے سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب مجھے اس لڑکی نے دیا کہ اس کا نام صبا ہے اور وہ بیوہ عورت ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے نقلی داڑھی مونچھ لگا کر بابا بن کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اور کوئی کام اس کو مل نہیں رہا تھا۔ اب جب اس نے میرے دیور کا مسئلہ سنا تو اس نے اپنے سہارے کا سوچا کہ وہ دیور سے نکاح کرے تو اس کو سہارا مل جائے اور گھر بھی، جبکہ میرا دیور بھی احساس کمتری کا شکار تھا۔ اس کی بات مان کر فوراً اس سے نکاح کر لیا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا تو یہ وجہ تھی جو میرے دیور کا نمبر لینے پر ضد کر رہی تھی اور میرے دیور سے وہ رابطے میں تھی، اسی وجہ سے دیور کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ پھر صبا نے مجھے سمجھایا کہ تعویذ دم وغیرہ بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو بس روٹی کی لالچ میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ آپ ان پر یقین نہ رکھیں، سب جھوٹ ہے، ہر کام کرنے والا واحد اللہ ہے، اور اس نے بھی توبہ کر کے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس کے سمجھانے پر میں بھی سمجھ گئی ساری بات اور اللہ سے توبہ کی، اور پھر میں نے ہنسی خوشی ان کی شادی کو قبول کر لیا۔ اب بہت سکون سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کچھ وقت بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی جس نے میری زندگی بہت خوبصورت بنا دی۔